جامی صاحب، حضرت سیدہ کی ظاہری اور باطنی مشابہت بھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، جو آگے پھر حضرات حسنین کریمین سلام اللہ علیہما کو منتقل ہوئی۔ حضرت علیہ السلام جتنی شفقت اور محبت فرماتے تھے اس کا کیا کہنے، یعنی احترام خواتین کا بھی اس میں منشور موجود ہے۔ کیا منفرد مقام ہے حضرت سیدہ کا تاریخ اسلام میں، خاندان رسول میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، یہ ہماری بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت سیدۃ نساء العالمین کے اس مبارک تذکرے میں ہم جمع ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ایک نظام قدرت ہے اور اس کا نظام فضل بھی ہے کہ جب یہ فیصلے ہو گئے تھے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر فضائل و کمالات کی انتہا ہو جائے گی، ان تمام فضائل و کمالات کے بقا کا بھی ہمیشہ کے لیے انتظام کر دیا گیا۔ کیا کہنے، یہ نہ ہو کہ فضیلتیں صرف آپ کے ساتھ رہ جائیں اور بعد والے فضیلتوں سے محروم رہیں، ایسا نہیں کیا گیا۔ اب جن لوگوں کو ان فضائل کے لیے منتخب کیا گیا، ان کے لیے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا نام سب سے پہلا واہ، سبحان اللہ، تو یعنی کہنا چاہیے کہ یہ جو ہم تصوف میں اصطلاح پڑھتے ہیں، کامل فنا، واہ سبحان اللہ، ظاہراً بھی، ذہناً بھی، قلباً بھی اور روحاً بھی، مزاجاً بھی اگر کوئی ہے تو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فنا فی الرسول کے آخری مقام پر فائز۔ کیا کہنے آپ کے، سبحان اللہ، سبحان۔ یہ وجہ تھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا گواہی دی، چال میں، ڈھال میں، مزاج میں، نشست و برخاست میں، دیکھنے میں، بیٹھنے میں، کلام میں، ظاہر میں، باطن میں، بالکل گویا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھی۔ وجہ یہ تھی کہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا تھا کہ میں چونکہ آخری رسول بھیج چکا ہوں، اب آخری رسول کے فیض کے جاری رکھنے کے ذرائع بنا لوں۔ اس فیض کے جریان کے اور ذرائع بھی بنائے گئے، لیکن سب سے بڑا ذریعہ جس کی باقاعدہ گارنٹی دی قرآن کو اور میرے اہل بیت کو لازم پکڑنا، گمراہی تمہارے قریب نہیں آئے گی۔ تو دیکھ لیں ہدایت کا یہ جو پورا سنگم ہے۔ قبلہ نظامی صاحب، نبی کی جو حیثیت ہوتی ہے مذہب کے باب میں، نبی اپنے دین کے مزاج میں گندہ ہوا ہوتا ہے۔ جی ہاں، دین کو، نبی کو اب الگ الگ نہیں کر سکتے، ایک عمل ہے اور ایک نظریہ ہے۔ تو یہی جو ذوات گرامی تھی جو آپ کے اہل بیت اطہار میں آئیں، اور اس میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرد اول ہیں، تو وہ اسی رنگ میں رنگی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سیرت کے، اسوہ کے، محبت کے تمام استعارے یہاں جمع کر دیے گئے۔ یہ دیکھیے نا جامی صاحب، وہ بڑا مشہور و معروف شعر ہے، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، اور محمد مصطفیٰ چاہتے ہیں رضا فاطمہ۔ جس نے حضرت سیدہ کو اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی، جس نے ان کا اکرام کیا اس نے رسول اللہ کا اکرام کیا۔ کیا شان ہے! بالکل ٹھیک۔ یہی وجہ تھی کہ جب یہ بات طے ہو گئی تھی کہ آپ نیابت کاملہ کریں گی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو نیابت کی وجہ سے یہ سارے استحقاقات آپ کے رکھے گئے۔ یہ صرف بیٹی ہونے کے ناطے کھڑے نہیں ہوتے تھے، آپ دیکھ رہے ہوتے تھے کہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے سر پر جو دین کے وقار اور عزت کی چادر رکھی جا رہی ہے، اس کا بھرم امام مہدی تک چلتا رہا۔ یہ رنگ بھی یہی تھا۔ تو لہٰذا یہ قیام صرف بیٹی ہونے کے ناطے تو ضرور آپ نے فرمایا، تاکہ وہ معاشرہ جو عورت کے اللہ کی طرف سے دیے گئے عزت و احترام کے طریقے سے ہٹ گیا ہے، وہ بھی میں بحال رکھوں، اور ساتھ اس اہتمام میں اتنی کثرت کا کرنا، یہ حضرت فاطمہ کے وقار کو،
آپ کی عزت کو اور آپ کی تکریم کو متعین کرنے کے لیے تھا کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کا اس درجے کا احترام کیا جائے۔ جامی صاحب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا تعالیٰ کی صفت عدل کے بھی تو مظہر اتم ہے نا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ تو آپ کا جو عدل ہے جی ہاں، اس پر بھی اگر ہمارا ایمان نہ ہو تو ایمان ناقص ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ایک عادل شخص کسی غیر اہل کے لیے کلمات خیر ارشاد نہیں فرماتا، جو صفت اس میں نہ ہو وہ اس میں نہیں ڈالتا، اور جو موجود ہو اس کا اخفا نہیں کرتا، یہ عادل کی شان ہے۔ بالکل۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کمالات فرمائے، جو اظہار محبت کیا، بلکہ اس بعض صوفیاء کے بارے میں نے سنا ہے کہ انہوں نے یہ ارشاد فرمایا، والدین کا عکس ہوتی ہے اولاد، جی، اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب زمین پر تشریف لا رہی تھیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مزاج غار حرا کی طرف بڑا متوجہ تھا۔ وہ جو رنگ نظر آتا ہے سبحان اللہ، سبحان صفات کا، کمالات کا، جوبن کا، اس وقت چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت مبارک میں بھی وہ اظہار نبوت کے لیے تیاری کے آثار چل رہے تھے۔ تو دیکھیں جب طبیعت وہاں یہ ہوگی اور اس موقع پر جب آپ سبب بنے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ظہور کے، تو اس رنگ کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بے شک۔ یہی وجہ تھی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کے بادشاہ ہونے کے باوجود بھی جو فقر اختیاری اختیار کر کے جو امت کو اسوہ فراہم کیا، تو آج قبلہ نظامی صاحب کوئی محروم ترین عورت اگر چاہے کہ میں کسی کو اسوہ بناؤں، ویسے تو سب کو بنانا چاہیے، تو حضرت فاطمہ الزہرا کا فقر اختیاری اس کے لیے آئیڈیل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔